ناظرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شجرہ ممنوعہ کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر اتار دیا، اور یوں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم اور حضرت حوا کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا کو 20 حمل ٹھہرے، جس میں سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس وقت کے قوانین شریعت ہماری اب کے قوانین شریعت سے بہت مختلف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل کے لڑکے سے کر دی جاتی تھی، اور ایک حمل کے بہن بھائی آپس میں بھی بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ ناظرین محترم، پھر اسی حمل کے دوران قابیل اور حابیل پیدا ہوئے۔ چنانچہ قابیل کی بہن عکلیمہ بہت خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حضرت حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے اور ان کی شادی کا وقت آیا تو قابیل نے حضرت حابیل کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ تو خوبصورت ہی نہیں، میں تو اپنی بہن عکلیمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ ناظرین محترم، یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ حضرت آدم نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کریں۔ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی وہی عکلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ دوستو، قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حابیل بکریاں چرایا کرتا تھا، جو کہ ایک شفقت اور محبت کرنے والا کام تھا۔ چنانچہ حابیل نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے ایک ردی گٹھا اٹھا کر جو اسے کھیت سے ملا تھا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ چنانچہ اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اترتی ہے اور حضرت حابیل کی قربانی کو نگل جاتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر قابیل کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے باپ آدم علیہ السلام نے حابیل کے حق میں دعا کی ہے، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ ناظرین محترم، اس واقعے کے بعد قابیل نے حابیل کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایت میں آتا ہے کہ حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن اپنے بھائی قابیل کی دھمکی سن کر حضرت حابیل نے فرمایا، تو بے شک مجھے قتل کرنے کی کوشش کر، لیکن میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تو میرے گناہ کے ساتھ آئے۔ چنانچہ ایک دن غصے میں آ کر قابیل نے حابیل کے سر پر پتھر مارا، جس سے آپ علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی۔ چنانچہ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت پریشان ہوا اور حضرت حابیل کی لاش کو کندھوں پر اٹھا کر کئی دن تک مارا مارا پھرتا رہا۔ پھر ایک دن اللہ کے حکم سے قابیل کے سامنے 2 کوے آئے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا اور زمین کھود کر اس میں دفن کر دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ چنانچہ قابیل نے کوے کو اس طرح کرتے دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی دفن نہ کر سکا۔ قابیل نے کوے کی طرح اپنے بھائی حابیل کو دفن کیا اور اپنی بہن عکلیمہ کو لے کر چلا گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں مار ڈالے گا، لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر دور کہیں وادیوں میں جا کر بس گیا۔ ناظرین محترم، اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت مغموم رہا کرتے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے وارث عطا فرما۔ چنانچہ اسی دوران میں آپ کو حضرت شیس علیہ السلام کی بشارت ملی۔ حضرت شیس پیدا ہوئے تو آپ نے ان کی تربیت پر خاصی توجہ دی اور حضرت شیس کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ جب حضرت شیس علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو تمام مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل اور ان کی اولاد سے دور رہیں اور مومنوں کی اس جماعت کو بھی ان سے دور رکھیں۔ چنانچہ جب حضرت آدم کی وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم یہی وصیتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ناظرین محترم، اس واقعہ کے بعد یہیں سے زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایات میں ملتا ہے کہ قابیل اور اس کی آل اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتی تھی، اور ایک دن شیطان ایک غلام کی صورت میں ان کے پاس آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔
کچھ عرصہ گزرا تھا کہ وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے نئے لباس تیار کرنے لگا اور ان کو مزامیر اور گانے بجانے کے آلات بنا کر دینے لگا اور انہیں ان آلات پر ایسی آوازیں سنائی جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی تھیں۔ چنانچہ یہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے مزید فسق و فجور کے اندر مشغول ہو گئے اور انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کیا جس میں ان کی تمام عورتیں نیم برہنہ لباس پہن کر آتی تھیں اور مردوں سے اختلاط کیا کرتی تھیں۔ ناظرین محترم، حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور سے ہی ان گانے بجانوں اور مزامیر کی آواز کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ادھر جا کر دیکھوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے وہاں سے ہجرت کی اور عید کے دن کہ جس دن قابیل کے اہل و عیال فسق و فجور میں مشغول ہوتے، وہ شخص وہاں پہنچا اور اس نے دیکھا کہ وہاں عورتیں بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ ناظرین، اس حوالے سے روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیس اور اس کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی ان کے مرد زیادہ حسین، جمیل اور خوبصورت ہوا کرتے تھے اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بظاہر اتنی حسین و جمیل نہ تھیں۔ چنانچہ قابیل کے اہل و عیال میں یہ سب کچھ الٹا تھا۔ ان کے مرد انتہائی بدصورت تھے جبکہ ان کی عورتیں اور لڑکیاں بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ وہ شخص جب ان عورتوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور واپس آیا تو اس نے چوری چھپے اپنے مومنین کو اس حوالے سے خبر دی۔ چنانچہ مومنین کے اس گروہ میں کچھ کمزور عقیدہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے قابیل کے گروہ کی عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو گئے اور یہیں سے زنا کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیس کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی جبکہ قابیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ فساد پھیلاتے اور بستیوں سے باہر نکل کر حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو قتل کرتے اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں دیا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، یہ تمام روایات بنی اسرائیل سے لی گئی ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم بنی اسرائیل کی روایات میں سے کوئی روایت سنو تو نہ اس کی تصدیق کرو اور نہ اس کی تردید کرو، بلکہ یہ کہو کہ جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے۔ دوستو، اگر حقیقت حال پر غور کیا جائے تو زنا کی ابتدا اسی وقت ہو گئی تھی جب قابیل اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر وہاں سے رخصت ہوا تھا اور اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ ناجائز تعلقات پیدا کر کے اپنے اہل و عیال کو بڑھایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ تمام مومنین کو زنا جیسے گناہ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔